لینے کی کوشش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے مستملہ چیزوں سے برکت لینے کی کوشش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام پر اپنا تن من دھن نثار کرنا ان کی اولین یعنی خواہش ہے، اور ان کا ترہ امتیاز یہ ہے، تو لہٰذا ان کی جو خواہشات ہیں وہ یہ ہیں کہ آقا راضی ہوں۔ تو حضور کی رضا کے لیے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی صحابہ نے کیا، پھر دیکھیں صحابہ کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے، یہاں میں اپنی بات کو روک کے اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر صرف اور صرف صحابہ کی نماز روزے ہی مثال ہیں تو پھر صحابہ کی نعتیں بھی مثال ہونی چاہیے، چونکہ حضرت حسان بن ثابت نعت خواں بارگاہ رسالت کے یعنی شاعر دربار رسالت تھے، حضرت کعب بن مالک شاعر دربار رسالت تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسے لوگ شاعر دربار رسالت تھے۔ تو یہ شعراء جو صحابہ ہیں یہ نماز روزے کی یعنی وضاحت کرتے تھے یا حضور کی تعریفیں کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام کی تعریفیں کرتے تھے، حضور کی نعتیں پڑھتے تھے۔ تو معلوم ہوا ہر صحابی حضور کی نعت پڑھتا ہے اور ہر صحابی حضور کی نعت سنتا ہے، کسی کو حضور کی تعریف سے کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہے۔ اب اگر خدا کو ان کی تعریفیں کرنا ناپسند ہوتا تو پھر ان کے ایمان کو نمونہ قرار نہ دیا جاتا۔ یہاں فرمایا کما آمن الناس، ایسا ایمان چاہیے، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ اب ان لوگوں سے مراد چونکہ صحابہ ہیں تو صحابہ کا ایمان اس کی جو بنیادی اس کے اوصاف اور خصائص ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے عبادات کی طرف بھی اسی طرح توجہ دی جس طرح عبادت کے حق میں یہ صحابہ یعنی اس قدر منہمک ہیں ان احکام کو سننے اور اس پر عمل کرنے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف، آپ کی ذات سے منسوب چیزوں اور آپ سے منسلک جتنی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، باقی معاملات ہیں، لعاب دہن تک، وضو کے پانی تک، اور حضور علیہ السلام حجامت بنوائیں تو بال لینے کے لیے تبرک لاتعداد حدیث موجود ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق حضور کی بارگاہ سے ادب کا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں یہ بھی صحابہ کا طرز عمل تھا، یہ صحابہ کا صفی ہونا تھا، صفاحت تھی ان کے نزدیک۔ جس طرح ایک اور روایت آتی ہے جو بخاری سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کعبہ کے دروازے کے اندر جا کر ہم نے یہ علماء سے سنا ہے، احادیث مبارکہ کو پڑھا ہے کہ 3 گز فاصلہ جب اگلی دیوار تک رہ جاتا تو وہاں نفل ادا کرتے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا راوی حضرت بلال ہیں جنہوں نے جو کعبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد آقا کی معیت میں موجود تھے اور حضور علیہ السلام نے وہاں نفل ادا کیا۔ اب کعبہ تو پورا برکت والا ہے، فضیلت والا ہے، جہاں جی چاہتا ہے عبادت کریں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نماز پڑھنا جب بھی کعبہ میں داخل ہوتے تو پھر وہی نماز پڑھتے، اس لیے کہ وہاں حضور علیہ السلام کا نماز پڑھنا انہوں نے سنا تھا صحابی کی زبان سے، تو لہٰذا راوی کی زبان سے سننا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر عمل کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنا فضیلت تو ہے ہی، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد بھی جب تک حیات رہے اور زیارت کعبہ کے لیے جاتے رہے تو وہاں سے فضیلت کے ساتھ ساتھ حضور کے جائے نماز پر مصلی پر نماز پڑھ کر برکت بھی حاصل کرتے رہے اور حضور کی یاد کو بھی تازہ کرتے رہے۔ یہ صفاحت تھی نا۔ اب میں نے اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت بلال حبشی خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اذان چھوڑی، یہ مشہور بات ہے،
اذان چھوڑی اس لیے کہ جب اذان دیں گے تو جب اذان کے دوران جو عمل وہ کیا کرتے تھے، جو روایات میں ہے کہ وہ عمل کیا تھا، وہ عمل یہ تھا کہ جب اذان دیتے تو حضور کی زیارت کرتے، جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر آتے تو اشارہ کرتے حضور کی طرف انگلی اٹھا کے کہ یہ جو سامنے ہیں یہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور اس پر مسکراتے، بلال کی ادا کو دیکھ کر، ان کی محبت کو دیکھ کر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ نماز میں نبی کے خیال سے ڈرتے ہیں، بلال کی تو اذان نبی کے خیال کے بغیر نہیں ہوتی، نماز کیسے ہوتی؟ اب یہ ہم نے کوئی گھر سے تو نہیں یہ روایات لائی، یہ علماء نے خود گھڑی ہیں، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، یہ تو 1400 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ آج تک کوئی اس کو ان کتابوں سے، ان احادیث سے ان واقعات کو نکال نہیں سکا، اور قیامت تک نکال بھی نہیں سکے گا، کیونکہ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا اور صحابہ کی والہانہ محبت تھی۔ اگر اس محبت کو جناب تشریف، اس محبت کو صحابہ کے دامن سے کھینچ لیا جائے، یہ آپ کے لیے سوال ہے۔ اگر صحابہ کے دامن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ باقی چھوڑ دیں، اگر آقا کریم سے ایسی والہانہ اداؤں اور محبت اور ان کی